اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بھارت کے تقریباً 75% ہمارے ہندو بھائی بھی وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اسی پیغام کو آپ حضرات کے سامنے پہنچانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس پیغام کو آپ یہاں سے لے کر کے دلی تک تمام ذمہ داروں کو، حکومت کے اعلیٰ ذمہ داروں تک پہنچائیں گے، اور امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، یہ صرف 4 اسٹیٹ نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، لیکن اس کا جو کام ہے یہ پورے ہندوستان میں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان سے باہر بھی ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کوئی نئی سنستھا یا نیا ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بانی حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلمانوں کے مسائل کو شرعی نقطہ نظر سے حل کرنے کی غرض سے، اس کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں، جب امارت شریعہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ان کے جو امیر ہے آج ہمارے درمیان ہے، اس سے پہلے حضرت کے والد گرامی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب، بلکہ یہ کہا جائے کہ امارت شریعہ کو پورے ہندوستان میں اگر فعال بنایا گیا ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں سے جوڑا گیا ہے، وہ سب سے بڑا جو کارنامہ ہے حضرت مولانا منت اللہ شاہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے امارت شریعہ کو ایک جگہ سے نکال کر کے اور پورے ہندوستان میں اس کے مقاصد کو تعارف کرایا، اور اس پر بہت کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو امارت شریعہ کے ساتھ جڑ کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف بل 2014 جو اس وقت آیا ہے، جو 2024 جو اس وقت آیا ہے، اس میں مکمل مسلمانوں کے وقف پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کی ناپاک سازش ہے، اور لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام کی باتیں ہوں گی۔ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ پریس کو مخاطب کریں۔ جناب حاجی شہور صاحب، جی ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا فارمیٹ کچھ ایسے ہوگا کہ میں 2-4 منٹ کی بات کر لیتا ہوں، پھر آپ لوگ سوال جواب کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو حکومت اس بل کو لائی ہے، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس بل سے وہ وقف بورڈ کو ایفیشینٹ بنائے گی، وقف بورڈ کو امپاور کرے گی، وقف بورڈ میں جو انکروچمنٹس کے مسئلے ہیں ان کو ریزالو کرے گی، وقف بورڈ میں شارٹ کمنگس ہیں اس کو دور کرے گی، اور نام بھی اس نے امید کا دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ یونائٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اگر اس بل کو ان کرائیٹیریا پر اتار کر کے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا اس بل کو دیکھنے کا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک بل، یعنی جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بل کو کیسے اسٹڈی کیا جائے، تو اس بل کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ حکومت کے آبجیکٹس کیا ہیں، حکومت اسے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے، اور جو حاصل کرنا چاہتی ہے پھر وہ حاصل کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ڈیفینیشن میں جانا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے جس کو ریزالو کیا جائے۔ تو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ جو پیج نمبر 15 پر لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی کانکریٹ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ نہیں ہے پورے بل میں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اس سے حاصل کیا ہونا ہے۔ وہ یہ خوبصورت لینگویج میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایفیشینٹلی مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتی ہے۔ مسئلہ کیا یہ پتہ نہیں، اس نے افیکٹولی سروے کے مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتی ہے۔ سروے میں مسئلہ کیا یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایفیشینٹلی رجسٹریشن کے مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتی ہے، رجسٹریشن پروسیس میں مسئلہ کیا ہے یہ پتہ نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ شارٹ کمنگس جو ہے اس کو دور کرنا ہے، کون سی شارٹ کمنگس ہیں یہ پتہ نہیں۔ تو
سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس لکھا جائے گا اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، آبجیکٹو ہونا چاہیے، تاکہ اس کو اسٹڈی کیا جا سکے۔ تو اسی کے بیسس پر جب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی جتنے بھی جو پرپوزلس ہیں کیا وہ وقف بورڈ کو ایفیشینٹ بنا رہے ہیں، کیا وہ وقف بورڈ کو امپاور کر رہے ہیں،